تجھے عشق ہو خدا کرے. کیا بات ہے بھائی، تم تو بڑی تیزی سے اس ماحول کی عادی ہوتی جا رہی ہو. ویسے آتے ہی زنیرہ سے کلاس لے لی تم نے. خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارا موڈ آف نہیں ہوا. امپریسو. اس ماحول کی عادی کبھی نہیں. زنیرہ کو اتنی امپورٹنس دینا چھوڑ دیا میں نے کہ اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہو. تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھے یہاں سے نکالنے کا وعدہ کیا ہے. سب یاد ہے مجھے. یہ بتاؤ تم یہاں سے نکل کر جاؤ گی کہاں؟ کیا تمہارے اپنے تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے؟ باپ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد تو آج زنیرہ سے ملی. پارٹی میں تمہیں کسی نے پسند کر لیا اور یہاں تک چلا آیا تمہارے لیے. کون؟ اور زنیرہ نے اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن میں نہیں جانتی، میں نے اسے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا، اور بہت ہی کوئی مشکل سا نام تھا اس کا. ابھی تک تو کی مزاحمت جاری ہے. لیکن ہر باپ دادا کی عزت کا خیال نہیں کیا اس نے. دل اس پار کر گئی. زنیرہ کے ساتھ میری ملاقات طے کرو. آپ وہاں جائیں گے؟ ایسی اولاد کو میں گھر نہیں رکھ سکتا. ہم بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. بہتر ہوگا کہ ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں. ہر روز صبح وہ اپنے فرشتوں سے ہمیں رزق بھیجتا ہے. ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی. لیکن وہ میرا رب ہمارے ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف کر کے نکاح کرو گی مجھ سے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی بہن کو اپنا لوں؟ میں کسی غریب لڑکی کو اپنا لوں گا، لیکن کسی بد کردار لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں. کیا کوئی شریف آدمی کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اپنی شادی والی رات کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو؟ میرا آپ سے یا آپ کی بد کردار بہن سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں. سلطان میرا یقین کرے، میں نہیں بھاگی تھی. پلیز میرا یقین کرے سلطان. آپ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. کو سمجھا دو کہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. جس کے ساتھ شادی والی رات بھاگ گئی تھی نا، اب جائے اسی کے پاس. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گے. تم جیسا گھٹیا شخص میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا. چلاؤ مت! یہاں میری ایک آواز پر میرے گارڈز تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تم جیسی لڑکیاں صرف ٹائم پاس کرنے کے لائق ہوتی ہیں. اگر تم نے یہ غلطی دہرائی، تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں گا میں. چلو نکلو یہاں سے. السلام علیکم ناظرین. ڈرامہ سیریل جان نثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب نوشیروہ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں اور نوشیروہ نے آخر کار دعا کو تلاش کر ہی لیا ہے. لیکن اب نوشیروہ کو یہ نہیں پتہ چل پایا ہے کہ آخر دعا ان لوگوں میں کیسے پہنچی، کیونکہ دعا تو بالکل بھی ان گھرانے جیسی نہیں تھی کہ وہ پارٹیز میں آ کر ڈانس کرا کرے گی. اور نوشیروہ نے جعفر سے کہہ دیا ہے کہ پتہ لگواؤ جعفر کہ دعا ان لوگوں میں کیسے پہنچی. دعا تو بالکل بھی ایسی نہیں تھی. جعفر نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں پتہ لگوا کر آپ کو بتاؤں گا. دوسری طرف دعا کے ابا عالم کے پاس جا کر کافی زیادہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے میرا سر جھکا کر رکھ دیا ہے. اس نے میرے باپ دادا کی عزت تک کا خیال نہیں کیا. وہ دہلیز پار کر کر چلی گئی. میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا. میری بیوی بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ میں دعا کو گھر واپس لے آؤں، لیکن میں کس منہ سے اسے گھر واپس لے کر آؤں؟ اس نے تو میری عزت کا پاس نہیں رکھا. عالم سمجھانے کی کوشش کریں گے دعا کے باپ کو اور کہیں گے کہ تم بھی تو ایک گناہ گار انسان ہو نا، تم بھی تو ہر روز گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہر رات تمہارے گناہ معاف کروا کر فرشتوں کو تمہاری طرف بھیجتا ہے رزق دینے کے لیے. تو کیا آخر تم اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتے ہو؟ تمہیں بھی اپنا دل بڑا کرنا ہوگا اور اپنی بیٹی کو معاف کر کر اسے گھر لانا ہوگا. اب اسلم بھی سوچنے لگا ہے کہ وہ دعا کو معاف کر کر گھر لے ہی آئے، کیونکہ
کہ عالم نے بھی اسے سمجھایا ہے، لیکن اسلم صاحب اب اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ آخر وہ دعا کو ڈھونڈیں کہاں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا گئی کہاں ہے۔ دوسری طرف جعفر آ کر نوشیروہ کو ساری خبر دے گا کہ جب دعا کو اس کے ابا نے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا نا، تو دعا کے پاس رہنے کے لیے کہیں ٹھکانہ نہیں تھا، تو زنیرہ اس سے ملی ہوگی اور پھر اس نے اپنی پیاری چکنی باتوں سے دعا کو بھڑکایا اور دعا اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ لیکن جب دعا وہاں گئی تب دعا کو پتہ چلا کہ زنیرہ ایک نمبر کی شیطان ہے۔ پہلے تو دعا زنیرہ کو شریف خاتون سمجھتی تھی، کیونکہ زنیرہ نے پہلے دن تو اپنا کوئی رنگ نہیں دکھایا، لیکن جب دعا کا زنیرہ کے اوپر بھروسہ ہو گیا تو پھر زنیرہ نے دعا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی دعا کی مزاحمت جاری ہے اور وہ زنیرہ کے ساتھ وہاں نہیں رہنا چاہتی ہیں، لیکن زنیرہ مسلسل اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہے اور دعا بھی مجبور ہیں۔ تو جعفر کی بات سن کر نوشیروہ کہے گا، جعفر تم میری ملاقات زنیرہ سے کرواؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے، سائیں آپ اس عورت سے جا کر ملیں گے؟ تو نوشیروہ کہے گا، جعفر تمہیں جتنا کہا ہے نا تم اتنا ہی کرو۔ دوسری طرف رومی دعا کے پاس آئے گی اور وہ دعا سے کہے گی کہ کوئی انسان تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، کسی نے کل تمہیں پارٹی میں دیکھا تھا اور اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تمہارے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے وہ۔ یہ سن کر دعا پوچھے گی، آخر وہ کون ہے؟ یہ سن کر رومی کہے گی، سچ بتاؤں دعا، میں نے آج سے پہلے اس بندے کو یہاں کبھی بھی نہیں دیکھا ہے اور اس کا نام بھی بہت مشکل ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری خاطر یہاں تک آ گیا ہے۔ اگر میری مانو نہ دعا تو تم اسی سے شادی کر لو، پھر ہی تمہاری زندگی سکون میں گزرے گی۔ یہ سن کر دعا کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ آخر کون اب مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ ایک دفعہ تو دعا محبت کر دیکھ چکی ہے اور اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد نوشیروہ زنیرہ سے ملے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے دعا سے ملنا ہے۔ یہ سن کر زنیرہ دعا سے ملنے کے لیے اس سے پیسے لے گی، نوشیروہ اسے پیسے دے دے گا، جس کے بعد دعا کی ملاقات نوشیروہ سے ہوگی اور پھر نوشیروہ کہے گا کہ تم مجھے پسند آئی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دعا کہے گی کہ ہر عورت ٹکاؤ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی میں اس قسم کی عورت ہوں۔ اب نوشیروہ کے تو سارے شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں کہ دعا بالکل بھی ان لڑکیوں جیسی نہیں ہے اور دعا زبردستی یہاں پر رہ رہی ہے۔ جس کے بعد نوشیروہ کہے گا، دعا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر تو دعا اب کافی زیادہ چونک جائے گی اور اسے یقین نہیں آئے گا کہ اتنا امیر انسان آخر کیوں میری جیسی معمولی سی لڑکی کو پسند کر بیٹھا ہے اور اب یہ مجھ سے شادی کرنے کی بھی بات کر رہا ہے۔ اب دعا کو نوشیروہ کے اوپر شک ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ دعا فراز سے محبت کر دیکھ چکی ہے اور اس کے اوپر بھروسہ کر دیکھ چکی ہے۔ اب دعا بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرے اور اس سے شادی کر لے، کیونکہ دعا کو یہی لگتا ہے کہ اب کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ فراز نے جو اسے دھوکہ دیا ہے نا، وہ اب دعا ساری زندگی یاد رکھے گی اور وہ نوشیروہ سے کہے گی کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر نوشیروہ کہے گا، کیوں، اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ میں تم سے نکاح ہی تو کرنا چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دعا کہے گی کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو میں یہاں تک پہنچی ہوں نا، ایک لڑکے کی وجہ سے پہنچی ہوں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنانا چاہتا ہے، لیکن اس نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے
قابل نہیں چھوڑا ہے. آج میری زندگی جو برباد ہوئی ہے نا وہ اسی لڑکے فراز کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سن کر نوشیروہ کو اب پتہ چلے گا کہ دعا کی زندگی برباد کرنے والا فراز ہے. جس کے بعد اب نوشیروہ فراز کو بھی ڈھونڈے گا اور پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ آخر یہ فراز ہے کون اور اس نے کیوں دعا کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی. جس کے بعد دعا وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی اور پھر وہ جا کر رومی کو بتائے گی کہ وہ آدمی جو آیا تھا نا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ سن کر رومی کہے گی دعا تم بہت لکی ہو، اتنا اچھا موقع تمہیں مل رہا ہے، وہ اتنا امیر آدمی ہے نوشیروہ، اگر تم اس سے شادی کر لو گی نا تو تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. یہ سن کر دعا کہے گی ابھی مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے، ابھی میں اسے آزما کر دیکھوں گی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں. اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے نا تو وہ دوبارہ یہاں پر آئے گا. یہ سن کر رومی کہے گی دعا میری مانو تو تم نوشیروہ سے نکاح کر ہی لو، کیونکہ اسی صورت میں تم یہاں سے نکل پاؤ گی اور پھر تمہیں نوشیروہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھے گا. تو ناظرین آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا دعا نوشیروہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اور دوسری طرف اب اسلم صاحب بھی دعا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے ہیں. کیا اسلم صاحب دعا کو تلاش کر پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دوسری طرف عثمان قلعے میں بالا کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کچھ بھی ہو جائے بالا ہمت مت ہارنا، یہ کالا جائی سر کھلا گیا تمہارے لیے تو میں پوری دنیا کے خلاف بھی جا سکتا ہوں، ان سے لڑ سکتا ہوں. ہمت کرو بالا، اپنے بابا کا سوچو، اپنے لوگوں کا سوچو، تمہیں ہمت سے کام لینا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی سا بھی زہر نہیں مار سکتا ہے بالا، تم کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو چھوڑ کر مجھے. بالا کہتی ہے اپنا خیال رکھنا. بالا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی. پھر اتنے میں بالا کہتی ہے عثمان خیال رکھنا، یہ کہہ کر بالا بے ہوش ہو جاتی ہے اور عثمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور بالا پکارنے لگتا ہے. اور عثمان کے سپاہیوں نے سارے لوگوں کو مار دیا تھا، اتنے مقتول لوگ آ گئے تھے. تو عثمان کے ساتھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کا کام تمام کر کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور عثمان بالا کی سانسیں چیک کر دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ زندہ ہے. اتنے میں عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پلیٹ دیکھتا ہے جو اس درویش کو دی تھی انہوں نے بازار میں، جو ذرا سا یانیس تھا. اور عثمان نے اسی وقت بالا کو کہا تھا کہ یہ جو درویش ہوتے ہیں ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے بالا، کیونکہ یہ لوگ دکھانے کے لیے درویش ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک غدار ہوتے ہیں. پھر اس آدمی نے کہا تھا، یانیس نے عثمان کو، کہ جب دوست انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ وقت اس کا بہت قیمتی ہوتا ہے. بالا نے اسے پلیٹ تحفے کے طور پر دے دی تھی اور پھر عثمان نے بالا سے کہا تھا کہ ان لوگوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیجیے گا بالا خاتون. تو بالا نے کہا تھا نہ غدار اپنی غداری سے باز آتا ہے اور نہ دشمن اپنے ہتھکنڈے
हालात मुस्तकीन पर है। ये ख्याल आते ही उस्मान समझ जाता है कि ये वही दरवेश है जो यानीस है असल में, और ये दरवेश बना हुआ था। और समझ जाता है उस्मान कि यही सोफिया का भी उस्ताद है। फिर उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो मेज़ की तलाशी लेने लगता है, लेकिन मेज़ के ऊपर ऐसा उसे कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे कुछ चाबियाँ मिल जाती है, तो उस्मान झट से वो चाबियाँ उठा लेता है। इतने में उस्मान साहब के सिपाही भी उनके पास पहुँच गए थे और वो उस्मान साहब को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। फिर उस्मान बाला की जंजीरें खोलने लगा था और वो जो समसा था वो उस्तुन की जंजीर खोल रहा था। उस्मान कह रहा था, हम इन दोनों को कबीले लेकर जाएंगे, आयशा खातून बाला का ख्याल रखेंगे और उनके पास ये मेरी अमानत होगी। ये सुनते ही बहरान कहता है, जो आपका हुक्म उस्मान भाई। ये कहकर बहरान वहाँ से चल पड़ता है और उस्मान कह रहा था, बाला खातून को जहर दिया गया है और इनका इलाज हमें जल्द करना पड़ेगा। बमसी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि बमसी को पता चल गया था कि उस्मान बाला से ही शादी करना चाहता है। उस्मान का सिपाही कहता है, वो क्या चाहते हैं? उस्मान बड़ी बहादुरी से कहता है कि अब वो नहीं बल्कि अब हम चाहते हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि उस्मान ये क्या कह रहा है। फिर उस्मान कहता है, बाला खातून की ज़िंदगी के बदले सोफिया की ज़िंदगी। ये सुनकर सारे सिपाही पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा कबीले का मंजर सामने आता है, जहाँ सोफिया और वो आलिम शाह जैसा एक वजीर जो था, जिसका नाम आलिशार था, वो भी आया हुआ था और सोफिया का कमांडर कालानोज भी उधर ही मौजूद था और वो सब बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। आलिशार कह रहा था, अभी हमें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशने से गुरेज करना चाहिए। याद रहे, जो शख्स मारा गया है वो हाकिम है और जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है वो भी कोई आम शख्स नहीं है। वो सरदार आला बरताव साहब का बेटा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सोगढ़ में कल से एक अदालत लगाई जाए कि इतने में कालानोज बोल पड़ता है और कहता है, सोगढ़ में क्यों मुकदमा चलेगा? उस्मान ने सारे मुकदमे और जो भी उस पे इल्ज़ामात हैं वो सब तो उसने कोलो जाइसार किले में किए हैं, वहाँ मुकदमा चलना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है, आलिशार, ये बात आम नहीं है कि मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा, बल्कि हकीकत सामने आना अहम है कालानोज साहब। और जहाँ तक आपकी बात है कोलो जाइसर किला, तो कौन सा कबीला कोलो जाइसर किले में जो कार्रवाई होगी उस पर यकीन करेगा? सोफिया भी कहती है कि आलिशार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर तो वो हैरान परेशान हो जाता है कालानोज कि आखिरकार सोफिया को ऐसा हुआ क्या है जो वो इनकी इतनी चमची बन गई है। फिर सोफिया कहती है, मुकदमा तो सोगढ़ में ही होना चाहिए ना, ताकि
فراہم کیا جائے اور بلا وجہ ہمیں اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے۔ کلنوس بول پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان ابھی تک فرار ہے۔ دندار صاحب ابھی تک وہ فرار ہوا ہے۔ عثمان تو آپ کے پنجرے والے خیمے سے بھی بھاگ گیا، اور آپ اس کو سوگٹ کی عدالت میں کیسے پیش کریں گے؟ صوفیہ کہتی ہے اگر ایسا ہوا عثمان سوگٹ کی عدالت میں نہ آیا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ سارے الزامات جو ہیں عثمان کے اوپر وہ سارے بالکل سچ ثابت ہو جائیں گے اور سب کچھ کا ذمہ دار عثمان ہی ٹھہرایا جائے گا۔ یہ سن کر عالیشار بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ عالیشار بھی آہستہ آہستہ عثمان کا ساتھی تھا یہ پہلے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی غدار ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف عثمان تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اور وہ صوفیہ سے انتقام لینا چاہتا تھا، اور وہ یعنی سے وہ علاج بھی تلاش کرنا چاہتا تھا جو صوفیہ کو اس نے زہر دیا تھا، صوفیہ نے جو اس نے بالا کو کھلا دیا تھا یعنی اس نے۔ دوسری طرف گائی قبیلے میں وہ وزیر کہہ رہا تھا مجھے یقین ہے کہ عثمان ضرور عدالت میں پیش ہوگا، آپ اطمینان رکھیے۔ تو صوفیہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے سگے چچا تو اسے قابو نہ کر سکے، آپ کیا اسے قابو کریں گے عالیشار صاحب؟ تو آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عالیشار کہتا ہے اس علاقے کے سارے ترک الگ ہی گھوڑے کے دھند میں ہے، لیکن ہر ایک کا پٹا میرے ہاتھ میں ہے، میں یہاں کا وزیر ہوں، یہ سارے قبیلے میرے حکم کے ماتحت ہیں، اور اگر کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میری آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر میرا سامنا کر سکے، میرا مقابلہ کر سکے، عثمان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ عالیشار کا مقابلہ کر سکے، اور اگر عثمان زندہ سلامت پیش نہ ہوا تو عثمان کی لاش پیش کی جائے گی عدالت میں۔ یہ سن کر گندس اور دندار غصے میں آ جاتے ہیں۔ گندس تو زیادہ غصے میں آتا ہے کیونکہ گندس عثمان کا سگا بھائی تھا۔ اتنے میں صوفیہ کہتی ہے اگر آپ کو اپنی بات پر اتنا اعتماد ہے عالیشار صاحب، تو دوست ہونے کے ناطے ہم بھی آپ کی بات پر اعتماد کریں گے۔ عالیشار صاحب یہ سن کر وہ عالیشار جو تھا وہ مسکرانے لگتا ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے پیغام کے منتظر رہیں گے عالیشار صاحب۔ دندار کہتا ہے حقیقت کل سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی، انشاءاللہ بہتری ہو ہم سب کے لیے۔ اتنے میں صوفیہ اور وہ جو تھا اس کا کمانڈر کلنوس وہ چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عالیشار بھی اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دندار کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دندار تو خود عثمان کا مخالف تھا۔ دوسری طرف عثمان تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ وہ رک جاتا ہے اور عثمان کا سپاہی تلوار نکال لیتا ہے تو سامنے ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا اور وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا عثمان کو۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو روک لیتا ہے اور پھر عثمان کہتا ہے ادب علی خود کہاں ہیں؟
یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، میرا نام ذوالفقار ہے۔ عثمان کہتا ہے تو پھر چلیے چلتے ہیں، بمسی صاحب آپ یہیں انتظار کیجئے۔ بمسی کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا عثمان ٹھیک ہے۔ یہ سن کر بمسی وہیں رک جاتا ہے اور عثمان اس آدمی کے ساتھ شیخ ادابالی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دندار اور گندز یہ موجودہ صورتحال پر بات چیت کر رہے تھے اور وہ کچھ پریشان بھی لگ رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا عالیشار کچھ بھی کہتے رہیں لیکن عثمان جو ہے وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آئے گا چچا، وہ اسی لیے اپنی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے عالیشار صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کام کریں کہ لوگ خود ہی بھوکے مر جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں گندز بیٹا کہ اس طرح کے اقدامات سے وہ رسی ہمیں بچائے گی یا ہمارا اپنا ہی گلا گھونٹ دے گی۔ گندز بیٹا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر گندز کہتا ہے اگر عدالت کا فیصلہ میرے بھائی کے خلاف آیا تو کیا پھر بھی مجھے اپنے بھائی کی قربانی دینی پڑے گی چچا؟ تو اس کا چچا دندار کہتا ہے ہمیں پہلے عثمان کو تلاش کرنا ہے بیٹا، اس کے بعد ہی باقی باتوں پر بات ہو سکے گی۔ ہمیں عثمان کے خلاف ایسے ثبوت حاصل کرنے پڑیں گے جو یہ ثابت کر سکے کہ عثمان بے گناہ ہے، اور جو کچھ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے اس کا تو حساب میں اس سے خود ہی لے لوں گا بعد میں۔ عثمان میرا خون ہے، میری جان ہے، اسے سزا دینے کا حق صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ اتنے میں کائی قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اور داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ بحران کچھ لوگوں کو لے کر آ رہا تھا اور زخمی بالا بھی ان کے ساتھ تھی اور تستن بھی تھا اور بہت پریشان تھا بحران۔ تو گندز کہتا ہے کوئی زخمی ہے شاید۔ پھر بحران کہتا ہے بالا خاتون کو فوراً شفا والے خیمے میں لے جاؤ۔ شیخ ادابالی کا درویش اقچا درویش بھی بالا کو دیکھ لیتا ہے۔ اتنے میں دندار کہتا ہے بحران رک جاؤ۔ بحران رک جاتا ہے۔ پھر بحران کے پاس جاتا ہے دندار اور کہتا ہے لگتا ہے کہ تم بہت جلدی میں ہو، تمہیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ بحران کہتا ہے ہم یہاں زیادہ نہیں رکیں گے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کون اس قبیلے میں رکے گا اور کون نہیں رکے گا اس کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ میں ہی اس قبیلے کا سردار ہوں۔ یہ بات تم اچھی طریقے سے جانتے ہو نا بحران؟ پھر دندار کہتا ہے کون ہے یہ خاتون؟ یہ سن کر بحران کہتا ہے یہ شیخ ادابالی کی بیٹی ہے بالا خاتون۔ یہ سن کر گندز اور وہ جو تھا اس کا چچا دندار چونک جاتے ہیں۔ پھر گندز کہتا ہے وہ جو بازار سے افواہ ہوئی تھی یہ وہی ہے کیا؟ یہ سن کر بحران کہتا ہے جی یہ وہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بحران عثمان صاحب نے انہیں یہیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو بطول کہتا ہے لگتا ہے تمہارے سردار کی یہاں آنے کی ہمت نہیں تھی جو تمہیں بھیج دیا۔ بحران کہتا ہے وہ ابھی کچھ مصروف ہیں۔ گندز کہتا ہے ایک مسلمان خاتون کو تم انتظار کروا رہے ہو، وہ زخمی ہیں، انہیں شفا والے خیمے میں لے کر جاؤ، اور یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جائیں۔ اور گندز بول پڑتا ہے یہ سب کچھ۔ اتنے میں دندار کہتا ہے زورا خاتون کو بتاؤ کہ اس کا خیال رکھیں،
بطول کہتا ہے جی جیسے آپ کا حکم۔ اتنے میں دھندار کہتا ہے پھر شیخ ادابالی کی بیٹی ہماری بیٹی کی طرح ہے، لے جاؤ اسے لے جاؤ۔ یہ سن کر دھندار کے سپاہی بالا کو اٹھا کر شفا والے خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ ادابالی ایک نہر کے کنارے موجود تھے۔ اتنے میں عثمان صاحب شیخ ادابالی کے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر عثمان بھی شیخ ادابالی کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ شیخ ادابالی کہہ لیتے ہیں وعلیکم السلام۔ پھر عثمان کہتا ہے ذوالفقار نے بتایا کہ آپ حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے بالا خاتون مسلسل موت سے لڑ رہی ہیں، آپ آخر یہاں کر کیا رہے ہیں شیخ ادابالی؟ یہ سن کر شیخ ادابالی کوئی جواب نہیں دیتے اور مصروف رہتے ہیں اپنے کام میں۔ دوسری طرف گائی کبینے میں دھندار اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا بطول عثمان کے سپاہیوں پر کڑی نظر رکھو، جب تک عثمان واپس نہیں آ جاتا یہ لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ سن کر بہران کہتا ہے دھندار صاحب آپ انتشار کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے دھندار آنکھ تو ابھی لگی نہیں ہے بہران، لگنی باقی ہے۔ پھر اس کا بیٹا کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر عثمان کے سپاہی سے تلواریں لے لی جاتی ہیں اور انہیں پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دھندار اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کا عثمان سے انتقام لے سکے، کیونکہ عثمان نے اس کے بیٹے بطول کو خنجر مار دیا تھا اور عثمان نے کہا تھا کہ یہ اور اس کا بیٹا غدار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں سارہ کی امی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں اور شاہانہ کہہ رہی تھی میں کچھ بھی نہیں سنوں گی، جیسے ہی فہمیدہ ٹھیک ہوگی نا رومانہ میں اسے لے کر تمہارے گھر جاؤں گی۔ جس کے بعد وہ سارہ اور فہمیدہ کو لے کر گھر میں پہنچی جائے گی، جس کے بعد دوریا کہے گی گھر میں پہلے کیا کوئی کم مصیبتیں تھیں کہ اسے بھی لا کر میرے سر پہ بٹھا دیا ہے۔ جس کے بعد شاہانہ کہیں گی جب تک میں تمہیں کچھ نہ کہوں نا تم کچھ بھی نہ بولنا، پھر دیکھنا یہ لڑکی ہماری زندگی سے اور وحش کے دل سے کیسے نکلے گی۔ ایک ہی وار میں یہ ساری باتیں بھی وحش سن لیتا ہے اور وحش کو اب سمجھ آتا ہے کہ سارہ کے اوپر جتنے بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے وہ سب شاہانہ اور اس کی بیٹی کے کارنامے تھے، نہیں تو سارہ تو بے گناہ تھی۔ دوسری طرف دانیال کی بہن اسے کہہ رہی تھی کہ آپ سارہ سے کب بات کریں گے؟ دانیال کہتا ہے میں کروں گا۔ دانیال کی بہن کہتی ہے تو آخر آپ کب بات کریں گے یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ دانیال کہتا ہے تب بات کروں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ انکار نہ کرے۔ یہ سن کر اس کی بہن کہتی ہے یار دانیال بھائی آپ حد کرتے ہیں، جب تک آپ بات نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نہ آج ہی بات کریں بلکہ ابھی فون کریں اس کو۔ دوسری طرف شینا لینا سے کہہ رہی تھی وہ سرفراز مجھ سے جھوٹ بولتا رہا کہ اسے اپنی بیوی سے نفرت ہے، اس کی نفرت کا ثبوت اس کاغذ میں لکھا ہے۔ لینا وہ تیسری دفعہ باپ بننے والا ہے اس عورت سے جس کو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ دوسری طرف شاہ رخ دوریا کے گھر آ گیا تھا اور اسے کہہ رہا تھا پہلی دفعہ تو میں تمہارے گھر آیا ہوں، چائے وائے نہیں پلاؤ گی کیا؟ یہ سن کر دوریا کہے گی میں تو تمہیں کھڑے کھڑے زہر دے دوں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اماں کسی بھی وقت آ جائیں گی۔ شاہ رخ کہے گا تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے گھر بلاؤ، بلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا تمہیں، اور گھر بلائے ہوئے مہمان کے ساتھ تم ایسا سلوک کرو گی۔ دوریا کہے گی غلطی ہو گئی ہے پلیز یہاں سے چلے جاؤ، اور اسی دوران دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے تو شاہ رخ کہتا ہے کون آیا ہوگا؟ دوریا کہتی